رات کے 2 بجے دوزخ کی اس گہری رات میں سائم اپنے جسم کی بچی کچی ہڈیوں کے ساتھ سیاہ دھوئیں کے گھنے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کالا دھواں چھایا ہوا تھا جو ہوا کی ہر جنبش کے ساتھ اٹھتا اور نیچے گرتا تھا، جیسے کوئی شخص زندہ ہو مگر اس کی روح آگ کی لپٹ میں لپٹی ہوئی ہو۔ وہ دھوئیں کے بادل ایک خوفناک شکل بن کر فضاؤں کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سے ایسی چیخیں اور کراہٹیں بلند ہو رہی تھیں جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی گونجتی تھیں۔ دوزخ کی یہ آوازیں سائم کے کانوں میں گونجتی رہی تھیں، اس کے دل کو تہ و بالا کر رہی تھیں اور ہر گونج اس کی روح میں ایسا خوف بھر رہی تھی جیسے موت نے اسے دوبارہ زندہ کر کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ سائم کے گرد اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر وہ صرف دیکھنے کے لیے جھک رہا تھا، آگ کی لپٹوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر قدم پر تپتی راکھ اس کے پاؤں میں گھس رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے آگ کے شعلوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر دھواں اس کے چہرے پر چھا رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ وہ کھانسنے لگا اور گہرا سانس لینے کے لیے اپنی روح کی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر طرف حرکت کر رہی تھیں، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ بچنے کے لیے، مگر ہر منظر دھوئیں اور سیاہ شعلوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے جسم میں ہر لمحہ درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن وہ جھک رہا تھا، پیچھے ہٹ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے کیے گئے اعمال پر غور کر رہا تھا۔ سائم چیختا، سانس لیتا، کبھی جھکتا، کبھی اٹھتا، لیکن ہر حرکت کے ساتھ آگ اور دھواں اسے گھیرتا رہا۔ اس کی روح اندر سے لرز رہی تھی اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، کیسے میں یہاں پہنچا؟ کیا واقعی یہی میری سزا ہے؟ اسی وقت ایک فرشتے نے گرجدار آواز میں کہا، تمہارے گناہوں کی بدولت یہ دھواں اور یہ آگ اب تمہارا مقدر بن چکی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ سائم، وہ دولت، بڑی گاڑیاں اور ناشکری کرنا، اللہ کی رضا پہ خوش نہ ہونا، انہی ناشکریوں نے تمہیں دوسروں کو دھوکہ دینے پہ مجبور کیا، اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ منافقت کی۔ اب تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ سائم نے کانپتے اور لرزتے ہوئے دھیرے سے بولا، یا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی میری دنیاوی خواہشات، جھوٹ بولنا، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا، یعنی رشتوں کے ساتھ بددیانتی، لوگوں کا ہمیشہ نقصان سوچنا اور اپنی خود غرضی کے اعمال مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ کیا میں کبھی واپس جا سکتا ہوں؟ کیا مجھے کوئی ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ فرشتے نے پھر ایک زوردار اور کڑوی آواز میں کہا، سائم، اللہ رب العزت تمہارے دل کے ہر گوشے، تمہاری ہر سوچ کے پیچھے چھپی ہوئی نیت اور ہر چھپی ہوئی خواہش، ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، ہر منافقت اور رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو نقصان پہنچانے کی سوچ سے مکمل آگاہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور تمہاری کتاب اعمال میں درج ہے۔ آج تمہیں ہر وار، ہر دھوکہ، ہر ظلم کا بدلہ بھگتنا ہے۔
یہاں نہ کوئی نجات ہے، نہ رحم، نہ امید، یہاں صرف درد، آگ اور مستقل عذاب کا راج ہے، اور یہ سب تمہارے اعمال کی عکاسی ہے۔ اسی وقت سائم کے دل میں اچانک قرآن کی وہ آیتیں گونجنے لگیں جو دنیا میں رغبت اور حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب کی شدت بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اسی وقت سائم نے اپنے آپ سے پھر کہا، یہ کیسے میرے ساتھ سب کچھ ہو گیا؟ میں تو بس دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا، کبھی دل لگی میں جھوٹ بول دیا، کبھی مذاق یا تفریح میں دوسروں کو دھوکہ دے دیا، کبھی غرور اور لالچ میں غلط کام کیے، کبھی اپنی خود غرض خواہشات کے لیے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے، کبھی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی کہ کیا کسی کو پتہ چلے گا، اور یہی تو آج کل کی ضرورت ہے۔ اور اب ہر جھوٹ اور بڑا گناہ میرے سامنے زندہ ہو کے مجھے گھیر رہا ہے، اور میں یہاں ابدی درد اور سزا میں پھنس گیا ہوں۔ سائم کے دل میں اسی وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 70 گونجنے لگی، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔